السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ ناظرین کرام، افواج پاکستان خفیہ ادارے بڑی کارروائیاں کر رہے ہیں اور بھارت کے تربیت یافتہ دہشت گردوں کو چن چن کر صاف کیا جا رہا ہے۔ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے جسے افواج پاکستان خفیہ اداروں کی ایک بڑی کامیاب کارروائی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، جسے سن کر بھارت کے اندر صفے ماتم بچھی ہوئی ہے اور بھارت کا گوڑی میڈیا چیخو پکار کر رہا ہے کہ بھارت کے خلاف پاکستان کامیاب سرجیکل سٹرائک کر رہا ہے۔ ابھی تو ناظرین کرام، پاکستان نے کل 27 فروری کے دن سیکنڈ اینیورسری منانی ہے بھارت کے جنگی جہازوں کو تباہ کرنے کی، اور اس سے پہلے پاکستان بھارت کے خلاف کامیاب سرجیکل سٹرائک کر کے سرپرائز پر سرپرائز دیے جا رہا ہے۔ ایک بڑی کارروائی جو آج سامنے آئی ہے وہ جنوبی وزیرستان میں ہے، جسے افواج پاکستان کا سب سے بڑا کامیاب آپریشن کہا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، پچھلے 8-10 سالوں سے پاکستان کی فورسز کے خلاف شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان کے اندر حملے ہوتے رہے اور افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی رہی، جہاں سے دہشت گردوں کو را ایجنسی بھارت تربیت دے کر پاکستان میں گھساتا رہا، پاکستان میں داخل کرواتا رہا اور افواج پاکستان پر حملے کرواتا رہا۔ بلوچستان کے اندر، شمالی وزیرستان کے اندر، جنوبی وزیرستان کے اندر اگر آج امن و امان ہے یا وہاں پر حالات بہتر ہیں تو اس کا کریڈٹ افواج پاکستان کو، خفیہ اداروں کو دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جو آج کی بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے اس میں جنوبی وزیرستان کے اندر ایک بڑی کارروائی افواج پاکستان نے خفیہ انٹیلیجنس آپریشن بیس پر کی ہے، انٹیلیجنس معلومات کی بیس پر کی ہے، اور یہ آپریشن خفیہ انٹیلیجنس آپریشن تھا جس میں دہشت گردوں کا بھارت کا تربیت یافتہ سب سے بڑا کمانڈر، جس کا نام نورستان تھا، جسے حسن بابا بھی کہا جاتا تھا، اور یہ دہشت گرد 2007 سے لے کر اب تک کے گزشتہ 13 سالوں کے دوران پاکستان کی فورسز پر حملے کرنے، IED بلاسٹ کروانے اور اسی طرح سے افواج پاکستان کے 50 جوانوں کی شہادت میں ملوث رہا ہے۔ 50 پاکستان کے جوان جو دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، ان میں ماسٹر مائنڈ یہی شخص تھا۔ اتنا بڑا خطرناک کمانڈر تھا یہ، جسے آج افواج پاکستان نے ٹارگٹ کیا ہے، نشانہ کیا ہے اور اسے مار ڈالا ہے۔ ناظرین کرام، بھارت پر اس خبر کے بعد بہت زیادہ افسوس بھارت کے اندر منایا جا رہا ہے، اور مودی دہشت گرد کا ایک اور یار جو پاکستان کے ہاتھوں مارا گیا ہے، اس پر را ایجنسی کے اندر بھی خاموشی ہے، اور را ایجنسی کے جو نیٹ ورک افغانستان کے اندر ہیں ان پر بھی خوف طاری ہو گیا ہے، کیونکہ اگلا ہدف وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو گزشتہ 4-5 ماہ سے مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خفیہ ادارے، گمنام ہیروز، ISI اور پاکستان کی فورسز دہشت گردوں کے خلاف آپریشن بھی کر رہی ہے اور افغانستان کے اندر قیام امن کے لیے سنجیدہ کوششیں بھی کر رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان، نیٹو کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوئے ہے، اس کا کریڈٹ بھی پاکستان کو جاتا ہے، کیونکہ پاکستان ہی نے افغان طالبان کو ٹیبل پر بٹھایا، مذاکرات کی میز پر پاکستان لایا اور پھر امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ طالبان سے ایگریمنٹ کرے۔ تو یوں ناظرین کرام، امریکہ جو افغانستان سے نکل رہا ہے، بھارت نہیں چاہتا کہ امریکہ افغانستان سے نکلے، اور بھارت افغانستان کے اندر گزشتہ 1.5 سال سے اپنی کارروائیوں کو بڑھا چکا ہے، اور جو را ایجنسی کی موجودگی ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ لیکن افواج پاکستان نے بھی اپنے پلان بی کے تحت دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کیا اور دہشت گردوں کے خلاف کامیاب سرجیکل سٹرائک کی، کامیاب کارروائیاں کی، اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں، جو رپورٹس ہیں، جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس، اس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ گزشتہ 1 سال کے دوران پاکستان فورسز کی کارروائیوں میں 100 سے زائد خطرناک دہشت گرد اور بھارت کے تربیت یافتہ جو کارندے تھے وہ پاکستان کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، اور درجنوں ٹھکانے بھی تباہ ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کی فورسز بھی قربانیاں دے رہی ہیں، اور پاکستان کی فورسز بلوچستان کے اندر، شمالی وزیرستان کے اندر، جنوبی وزیرستان کے اندر اور دیگر جگہوں پر کامیاب آپریشن کر رہی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام، آپ یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاک افغان
بارڈر کو سیکیور کرنے کے لیے افواج پاکستان نے فینسنگ کا عمل تقریباً مکمل کر لیا ہے اور اس کے لیے پاکستان کے جوانوں نے بڑی شہادتیں دی ہیں۔ تو اس سے ناظرین کرام آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے وطن کی حفاظت کرنا اور کتنے کٹھن مراحل سے گزر کر امن و امان کو قائم کیا جاتا ہے اور کیسے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا جاتا ہے۔ ایک خطرناک دہشت گرد اور ایک خطرناک جنگجو جس نے پاکستان کی فوج کے 50 جوانوں کو شہید کیا ہے۔ یقیناً ناظرین کرام ایسے دہشت گرد کو مار دیا جانا یا ایسے دہشت گرد کو راستے سے ہٹانا یا افواج پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ اسے جتنا سراہا جائے اتنا کم ہے، لیکن بہرحال وہ غدار اور وہ لوگ جو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے وطن کا کھاتے ہوئے افواج پاکستان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، انہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ وہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں افواج پاکستان کے خلاف، حالانکہ افواج پاکستان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے وطن عزیز کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اب بات کر لیتے ہیں افغانستان کے اندرونی حالات کی اور پاکستان کی سنجیدہ کوششوں کی۔ تو ناظرین کرام اس وقت اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کی حکومت افغان طالبان سے قریبی رابطے میں ہے اور انہیں مجبور کر رہی ہے کہ امریکہ اور نیٹو کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہیں ان کو وہ برقرار رکھیں اور امریکہ اور نیٹو پر حملے نہ کریں، اور ساتھ ساتھ پاکستان کی حکومت کی جانب سے امریکیوں پر نیٹو پر بھی پریشر بڑھ رہا ہے۔ اشرف غنی کو بھی بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ بین الاقوامی مذاکرات کو نتیجہ خیز بنایا جائے۔ اشرف غنی نے اپنے خصوصی مندوب کو پاکستان کے دورے پر بھیجا، جنہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ سے اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کی ہیں اور اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر سنجیدہ کوششیں کر رہا ہے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں اس وقت پاکستان کے خلاف جو مغربی ذرائع ابلاغ ہیں، جو بھارتی میڈیا ہے، وہ من گھڑت اور جھوٹی رپورٹنگ کر رہا ہے کہ پاکستان کی فورسز نے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کے پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت خلاف ہے اور پاکستان کی فورسز کسی بھی صورت طالبان کی اسلامی حکومت کی حمایت نہیں کرتی ہے۔ یہ رپورٹنگ بھارتی میڈیا پر مسلسل 2 دن سے گردش کر رہی ہیں اور اسی طرح سے مغربی ذرائع ابلاغ بھی اسے نشر کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے جو 2-3 روز پہلے پریس کانفرنس ہوئی، اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ہم افغان طالبان کی اسلامی حکومت کو نہیں مانتے ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ افغان طالبان ہوں یا پھر کابل حکومت ہو، جس کو بھی افغانستان کی عوام منتخب کرے گی افغانستان کے اندر اقتدار کے لیے، ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے اور اسے سپورٹ کریں گے اور اس کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھیں گے۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین کرام، افغانستان کے اندر جو موسٹلی افغان عوام ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ ہے، امارت اسلامیہ کے ساتھ ہے اور پاکستان کے بھی اچھے تعلقات ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام جو درمیان میں پروپیگنڈا کر کے دونوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر نظر رکھنی ہوگی اور اصل دشمن جس کا ہدف یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر کردار ادا نہ کرے، پاکستان افغانستان سے نکل جائے اور پاکستان افغان طالبان کی حمایت نہ کرے، یہ خواب ناظرین کرام دشمنوں کا پورا نہیں ہونے چاہیے اور یہ دشمن کوئی اور نہیں بلکہ بھارت ہے، جو اس طرح کی سازشیں کر کے، اس طرح کی جھوٹی خبریں پھیلا کر پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان دراڑیں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا پاکستان کی اور اسی طرح سے افغان طالبان کی قیادت کو اس حوالے سے مزید غور و فکر کرنا چاہیے اور مزید رابطے بڑھانے چاہیے اور پاکستان جو قیام امن کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہا ہے اسے تسلیم کرنا چاہیے اور اسے سراہا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں افغانستان کے اندر سے وہ یہ ہیں کہ افغان طالبان نے آج بھی بڑی بڑی کارروائیاں کی ہیں، جس میں کابل حکومت کے 40 سے زائد کمانڈروں کو، فوجی اہلکاروں کو مار ڈالنے کا دعویٰ سامنے آیا ہے اور افغان طالبان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ 50 سے زائد کابل فوجی ان کے سامنے ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہوئے ہیں۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کچھ ایسی تصاویر بھی نشر کی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طالبان کی صفوں میں نئے کمانڈرز اور مجاہدین شریک ہو رہے ہیں اور فیصلہ کن مارکے کے لیے طالبان اپنی نئی فوج کو تیار کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات یہ بھی ہیں کہ امریکہ، نیٹو تذبذب کے شکار ہیں کہ افغانستان سے فوجیں نکالی جائیں یا نہ نکالی جائیں۔ متضاد بیانات دیے جا رہے ہیں اور فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کیا فیصلہ ہونا چاہیے، امریکی فوج کو افغانستان سے نکلنا چاہیے یا برقرار رہنا چاہیے۔ لیکن ماسکو کے اندر پاکستان، چائنا، رشیا، یہ تینوں ملک
امریکہ اور نیٹو کے خلاف متحد ہو چکے ہیں اور بڑی کانفرنس بلائی گئی ہے جس میں امریکہ اور نیٹو کے خلاف بڑے بڑے فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور اس پر ناظرین کرام امریکہ اور نیٹو پریشان ہیں کہ افغان طالبان جو افغانستان کے اندر عملاً امارت اسلامیہ بحال کر رہے ہیں، ان کے اقتدار کو، ان کی حکومت کو کیسے روکا جائے۔ لیکن بات وہی ہے ناظرین کرام کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ انہیں ضرور کامیابی دیتا ہے۔ افغان طالبان گزشتہ 19 سالہ جنگ اللہ پر بھروسہ کر کے ایمان کی طاقت کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور یہ غیر ملکی فوجوں کے خلاف آزادی کی جنگ ہے جس میں افغان طالبان کو کامیابی ملی ہے، اور دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ نہتے افغان طالبان کو اگر کسی نے فتح دی ہے تو وہ محض اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی طاقت جو افغان طالبان کے ساتھ ایمان کی صورت میں موجود تھی، اسی کی بدولت افغان طالبان کو فتح ملی ہے۔ پارا ناظرین کرام افغانستان میں قیام امن ہونا چاہیے تاکہ پاکستان بھی پاکستان کے اندر بھی امن آ سکے، اور پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین سے جو نورستان جیسے دہشت گرد یا جنگجو تھے وہ حملے نہ کر سکیں، اور پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہو جائیں۔ اس لیے پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے یہ پاکستان کا حق بنتا ہے، اور پاکستان اس کا یقیناً کریڈٹ بھی لے سکتا ہے کہ پاکستان ہی افغانستان کی جنگ کو ختم کروا رہا ہے اور اس کے لیے قربانیاں بھی دے رہا ہے۔ پارا ناظرین کرام اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی، اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو ضرور فالو کر لیں اور لائک کر لیں، اور اپنی رائے آپ کامنٹ کے ذریعے سے لازماً ہمیں بتایا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔